السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناظرین، میں پہلے بھی کئی بار یہ گزارش آپ سے کر چکی ہوں کہ ہم صرف آپ کے نام یوز کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی پرزور فرمائش پر۔ ان ناموں کا کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ایک معاشرتی رومانٹک کہانیاں ہوتی ہیں جو مختلف انداز سے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ ان کے نام کے ساتھ جو اسٹوری لگائی گئی وہ اچھی نہیں ہے، تو پھر ہم آئندہ سے کسی کے بھی نام کی اسٹوری نہیں بناتے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، یہ ہم آپ کی خوشی کی خاطر کرتے ہیں، لیکن اسٹوریز ساری ہم سیم نہیں لگا سکتے۔ اس لیے آپ سے معذرت ہے کہ اگر آپ کو اپنے نام کے ساتھ والی اسٹوری پسند نہیں آتی تو ہم آئندہ سے فرضی ناموں کو استعمال کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ یہ ہے منیبہ اور حسن کے نام، اور یہ اس کہانی کا پارٹ 2 ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ شخص مجھ سے ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن بہرحال جو جواب میں نے اسے دیا تھا، لگا تھا کہ اب وہ اپنا رویہ مجھ سے بدل لے گا، لیکن شاید یہ میری خام خیالی تھی۔ اگلے روز جب میں آفس جانے لگی تو ناشتے کی ٹیبل پر وہ بہت چپ چاپ سا بیٹھا ہوا تھا، لیکن غصے والی آنکھوں سے بار بار مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ نرمین کہنے لگی، آج سورج کہاں سے نکلا ہے حسن، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ نرمین کی اس بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، بس ایک کپ چائے کا لیا اور گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا رہا۔ میں نے بھی توجہ نہیں دی، چپ چاپ اپنا ناشتہ کیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی میں بس اسٹاپ کی طرف جانے لگی تو وہ اپنی بائک لے کر میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، بائک پہ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کو ہر بات کا جواب دے چکی ہوں، لہٰذا مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، آپ جا سکتے ہیں۔ کہنے لگا، منیبہ، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو اس کا مطلب بات کرنی ہے، گھر پر نہیں کر سکتا، پلیز موٹر سائیکل پر بیٹھو۔ میں نے کہا، اگر آپ سڑک پر تماشا نہیں چاہتے تو خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ میری یہ بات سن کر وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں تو پریشان ہو چکی تھی، مسئلہ کیا تھا اس کے ساتھ؟ آخر کون سی بات کرنا چاہتا تھا مجھ سے؟ میں آفس میں پہنچی تو تب بھی وہ لیپ ٹاپ پر غصے سے کچھ کام کر رہا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ میرا کیبن اس کے برابر میں تھا۔ میں نے بھی اپنا رخ بدلا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آفس آف ہوتے ہی میں جلدی سے بس اسٹاپ پر چلی گئی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بائک لا کر میرے سامنے کھڑی کرتا اور مجھ سے سب کے سامنے بحث شروع کر دیتا۔ میں اس سے الجھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں فوراً سے بس میں سوار ہو گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنا کھانا گرم کیا اور کمرے میں ہی اپنا کھانا لے گئی۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب شام کی چائے بنانے کے لیے میں کچن میں گئی تو وہ پہلے سے ہی کچن میں موجود تھا، شاید اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ میں نے اسے کچن میں دیکھا تو میں واپس پلٹنے لگی تو کہنے لگا، چائے چاہیے؟ میں نے کہا، جی نہیں، بہت شکریہ۔ کہنے لگا، میں اپنی چائے بنا چکا ہوں اور کچن سے باہر جا ہی رہا ہوں، تم چاہو تو اپنے لیے چائے بنا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چائے کا کپ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اپنی چائے بنائی، لیکن اس وقت مجھے یوں لگا جیسے گھر میں معمولی سی خاموشی ہو، حالانکہ اس وقت نرمین کچن میں موجود ہوتی تھی، لیکن مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے چائے بنائی، وہ لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی چائے اٹھائی اور کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچھا ہے کہ نرمین گھر پر نہیں ہے، اس لیے میں تم سے بات کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، نرمین کہاں گئی ہے؟ کہنے لگا، عباس بھائی کے ساتھ شاید شاپنگ پہ گئی ہے، انہیں آفس سے اس نے جلدی بلا لیا تھا، یا پھر شاید ڈاکٹر کے پاس گئی ہوگی، مجھے نہیں معلوم۔ پھر کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے آدھی بات کی تھی، پوری بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے کہا، کون سی بات؟ کہنے لگا، میں نے نرمین سے پوچھا تھا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور 1 سال تم اس کے ساتھ رہی ہو، اب تمہاری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، میری زندگی میں کوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی چانس ہے۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے
اور میں اسی کے نام پر زندگی جینا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا یہ تم اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہو منیبا۔ میں نے کہا میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں میں اس میں خوش ہوں۔ کہنے لگا لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ تمہیں بھی جینے کا حق ہے، خوش رہنے کا بھی حق ہے، اور جو زندگی تم جی رہی ہو تم ایسی زندگی سے خوش نہیں ہو۔ آئینے میں خود کو دیکھو، کیا خوش ہونے والی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جیسی تم ہو؟ میں نے آج تک تمہیں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، تمہارے چہرے پر ہمیشہ ایک یاسیت، اداسی کے ڈیرے دیکھے ہیں۔ میں نے بہت چاہا کہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں، تمہیں مسکرانے پر مجبور کر دوں، لیکن ایسا کر نہیں پایا۔ پہلے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ تم ایسی کیوں ہو، لیکن اب سمجھ میں آ گیا ہے۔ دیکھو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم پہلے سے شادی شدہ تھی، میں ابھی بھی اپنے موقف پر قائم ہوں۔ میں نے کہا میں بھی اپنی بات پر قائم ہوں، میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی دوں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اپنا راستہ بدل لیں۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ ہار تو کبھی حسن نے بھی نہیں مانی، میں نے اپنے دل میں تمہیں بہت اونچا مقام دے دیا ہے، اس لیے وہاں تک کسی اور لڑکی کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ دل میں تم ہو تو پھر زندگی میں بھی تمہیں ہی آنا چاہیے، کسی اور کو نہیں۔ جب مجھے فرق نہیں پڑتا تو تمہیں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ میں تمہیں یوں تمہاری زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو میری زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والے؟ تمہیں سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سن لو، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ میری بات اس نے بڑے مطمئن انداز میں سنی۔ کہنے لگا شادی تو کرنی پڑے گی، جن خوشیوں پر تمہارا حق ہے وہ بھی تمہیں ملیں گی۔ تم آرام سے نہیں مانو گی تو مجھے تھوڑی زبردستی کرنی پڑے گی، بس ذرا سی زبردستی، اور اگر تم چاہتی ہو کہ سب کچھ نارمل انداز سے ہو جائے تو پھر یہ ضد چھوڑ دو۔ چائے ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا تمہاری فضول قسم کی بکواس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو تم چاہتے ہو وہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی باتیں سوچ کر میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد عباس بھائی اور نرمین کی آوازیں آنے لگی۔ میں باہر آئی تو نرمین مسکرا رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا سوجا کہ میرے گلے لگ گئی۔ کہنے لگی مبارک ہو، تم پھپھو بننے والی ہو۔ یہ سننا تھا کہ میں نے حسن کی بات کو تو نظر انداز ہی کر گئی۔ میں بے حد خوش تھی۔ عباس بھائی کہنے لگا پھپھو تو تم بن رہی ہو، لیکن تم سے ایک گزارش بھی ہے۔ میں نے کہا کون سی گزارش؟ کہنے لگے ڈاکٹر نے نرمین کو بیڈ ریسٹ کا بولا ہے، اگر تمہیں مشکل نہ ہو تو کیا تم نرمین کو سنبھال سکتی ہو؟ میں نے کہا عباس بھائی یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، کیوں نہیں سنبھالوں گی؟ پھر عباس بھائی کہنے لگے کہ تمہیں اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی۔ یہ سننا تھا کہ میں چپ سی ہو گئی۔ عباس بھائی میرے پاس آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے بے وقوف لڑکی، تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو، بس میں نرمین کی باتوں کی وجہ سے تمہارا دل دکھاتا ہوں۔ میں نے اسے بھی سمجھا دیا ہے کہ رشتے ایسے نہیں نبھائے جاتے جیسے وہ نبھا رہی ہے، انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جیسے تمہاری ضرورت پڑ گئی اسے اور تم نے ایک انکار بھی نہیں کیا۔ نرمین کہنے لگی میں اپنے گزشتہ رویے پر تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ بھی برا نہیں لگا، البتہ حسن چپ چاپ ساری باتیں سن رہا تھا، کچھ نہیں بولا۔ مجھے مجبوراً نوکری چھوڑنی پڑ گئی کیونکہ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ کھانا میں نے ایک ہی بنانا شروع کر دیا تھا، لیکن نرمین اور عباس بھائی اپنے کمرے میں کھانا کھانے لگے تھے۔ عباس بھائی نرمین کا بہت خیال رکھتے تھے، نرمین بھی بہت خوش تھی۔ ابھی بھی میں ان کا کھانا ان کے کمرے میں لگا کر باہر ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ اپنا کھانا میں کچن میں ہی کھانے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں حسن کا سامنا کروں۔ اس کا کھانا باہر لاؤنج کے ٹیبل پر لگا کر میں کچن میں آ گئی۔ وہاں رکھے چھوٹے سے گول ٹیبل کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں کھانا کھا رہی تھی جب وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر وہیں کچن میں آ گیا، اپنا کھانا وہیں پر رکھا، میرے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اکیلے بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے مجھے،
اس لیے اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گی تو مجھے تو دینا پڑے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنا کھانا کھانے لگی۔ کچن میں کافی گرمی تھی۔ کہنے لگا تمہیں اگر کھانا ہی کھانا ہے تو کیوں خود کو مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ ارے ہم باہر لاؤنج میں بھی تو بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، وہاں کم از کم پنکھا تو چلتا ہے۔ میں نے کہا تم باہر جا سکتے ہو، تم کیوں خود کو مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنے بھانجے کی ممانی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کیا کروں؟ پہلے تو میں اس کی بات سمجھی ہی نہیں، لیکن جب مجھے اس کی بات سمجھ میں آئی تو مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگا اتنی محبت پاش نظروں سے مت دیکھا کرو، پہلے ہی میرا دل گھائل ہے، بیچارے پر اور ظلم مت کرو۔ میں تو اس کی بات سن کر کھانا پینا بھول گئی۔ میں نے کہا نہایت ہی فضول قسم کے انسان ہو تم۔ کہنے لگا جیسا ہوں تمہارا ہوں۔ اس کی ہٹ دھرمی پر میں نے کھانا بیچ میں چھوڑ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ 9 ماہ گزر چکے تھے۔ میں نرمین کے ساتھ ہسپتال گئی تھی، عباس بھائی بھی وہیں تھے، حسن بھی۔ نرمین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، بہت خوش تھی۔ عباس بھائی کے تو چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، میں بھی بہت خوش تھی۔ ایک ننھا منا سا بچہ پہلی بار میں نے گود میں پکڑا تھا۔ کتنی خواہش تھی میری کہ ذوالفقار مجھے اپنا کوئی تحفہ ہی دے جاتا، اسی کے سہارے زندگی جی لیتی۔ بہرحال 2 دن بعد ہسپتال سے گھر واپس آ گئے۔ نرمین ابھی بھی بیڈ ریسٹ کر رہی تھی اور اپنے بھتیجے کو میں ہی سنبھال رہی تھی۔ اپنی ماں سے زیادہ اسے میری گود کی عادت ہو گئی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے بچے کی ماں ماں ہی رہتی ہے۔ جب نرمین کچھ بہتر ہوئی تو اپنے بیٹے کو خود سنبھالنے لگی۔ انہی دنوں حسن نے بھی نرمین سے کہا کہ وہ اسی شہر میں اپنا ایک فلیٹ لے چکا ہے اور اب وہ وہیں رہے گا۔ یہ سن کر سب سے زیادہ شکر میں نے ادا کیا تھا کہ اچھا ہوا میری اس شخص سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس خبر کے ساتھ ایک اور ایسی بات کہہ جائے گا جو میری زندگی برباد کر دے گی۔ وہ عباس بھائی سے کہنے لگا کہ عباس بھائی میں اب سوچ رہا ہوں کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ یہ بات سن کر نرمین اور عباس دونوں ہی خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ نرمین کہنے لگی میں تمہارے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی میں پسند کر چکا ہوں۔ میں اس وقت ٹیبل پر کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے ہاتھ لڑکھڑائے تھے کہ کہیں وہ میرا نام نہ لے لے۔ نرمین کہنے لگی چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارے آفس کی کوئی کولیگ ہوگی، کون ہے لڑکی مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں، کھانا کھانے کے بعد۔ جب میں کمرے میں چلی گئی تو باہر لاؤنج میں ان تینوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس نے عباس سے میرا ہاتھ مانگا اور سب سے زیادہ اختلاف اس بات پر نرمین کو ہوا تھا۔ کہنے لگی تمہارا دماغ خراب ہے، تم ایک بیوہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا تو کیا ہوا، مجھے تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور سب سے بڑی بات کہ مجھے پسند ہے اور زندگی تو میں نے گزارنی ہے۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو اعتراض ہوگا۔ عباس بھائی تو خاموش تھے، لیکن نرمین کہنے لگی میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گی کہ تم منیبہ سے شادی کرو۔ وہ کہنے لگا تمہیں اعتراض کیا ہے اور اعتراض ہے بھی کیوں؟ نرمین کہنے لگی میں اپنے کنوارے بھائی کی شادی کیوں کسی بیوہ لڑکی سے کرنے لگی؟ یہ بات سن کر عباس بھائی غصے میں آ گئے، کہنے لگے خبردار جو میری بہن کو بار بار ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی، یہ تم دونوں بہن بھائیوں کا معاملہ ہے۔ وہ شادی کرنا چاہتا ہے کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، لیکن میری بہن کو یوں ڈی گریڈ کرنا بند کرو۔ حسن کہنے لگا عباس بھائی میں نے آپ سے رشتہ مانگا ہے، آپ نرمین کو چھوڑیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں منیبہ کو بہت خوش رکھوں گا، آپ کو کبھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی، لیکن پلیز انکار مت کیجیے گا۔ نرمین کہنے لگی عباس اگر آپ نے حسن کی بات مانی تو پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ بات اور زیادہ خراب ہو جاتی میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے کہا عباس بھائی مجھے حسن سے شادی نہیں کرنی، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔
اگر مجھے شادی کرنی ہوتی تو میں 2 سال ذوالفقار کے نام پر نہ بیٹھی رہتی، میں کب کی شادی کر چکی ہوتی۔ اس شخص سے کہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے، میرے لیے یہاں پر کسی کو لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی سی چھا گئی۔ چند روز بعد مجھے آفس سے کال آئی۔ باس کہنے لگے کہ اب آپ دوبارہ سے جوائن کرنا چاہتی ہیں تو آفس جوائن کر سکتی ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ گھر میں پھر سے کشیدگی ہو چکی ہے، میرا آفس چلے جانا بہتر ہے۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہاں پر حسن ہوتا ہے۔ میں نے دوسری جگہ پر بھی جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا کہ جب تک کہیں پہ جاب نہیں مل جاتی میں اسی آفس میں کام کروں جہاں حسن تھا۔ وہاں حسن تو ضرور تھا لیکن مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور میں نے شکر کیا تھا کہ بات شاید اس کی عقل میں آ گئی ہے کہ اس کی بہن بھی ایسا نہیں چاہتی، وہ یہ شادی ہونے ہی نہیں دے گی۔ ایک بار باس کی بیوی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی، وہ جلدی آفس سے چلے گئے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ کچھ پروجیکٹس کے پیپر ہیں، آپ انہیں دیکھ کر سائن کر دیجیے گا، وہاں آپ کے سائن بہت ضروری ہیں کیونکہ وہ پروجیکٹ آپ نے کمپلیٹ کیا تھا۔ میں نے کہا میں کر دوں گی۔ کام بہت زیادہ تھا، اس لیے میں کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ کافی امپلائیز جا چکے تھے اور حسن کو باس نے اپنے کمرے میں اپنی سیٹ پہ بٹھا رکھا تھا۔ جب میں اس پروجیکٹ کے پیپر پر سائن کرنے کے لیے باس کے کمرے میں گئی تو حسن باس کی کرسی پر ہی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال لیے۔ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا لیکن فون بند کر دیا۔ میں نے کہا وہ مجھے ڈاکیومنٹس چاہیے جو پروجیکٹ میں نے کیا تھا، اس پہ سائن کرنے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس نے فائل میرے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے اس طرح سے چیٹ کر سکتی ہو۔ میں پیپر پڑھ ہی رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں نے تمہیں کبھی کوئی خواب نہیں دکھایا تھا۔ کہنے لگا جھوٹ مت بولو، پہلے تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم شادی شدہ تھی، پھر یہ نہیں بتایا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، پھر یہ بھی نہیں بتایا کہ تم انکار صرف نرمین کی وجہ سے کر رہی ہو، ورنہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا ایسا ہی ہے۔ پہلے تو میں سمجھا تھا کہ شاید میں تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں، تم نے انکار صرف نرمین کی وجہ سے کیا ہے۔ میں اس شخص سے بحث کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے جلدی سے سارے ڈاکیومنٹس پر سائن کیا اور وہاں سے باہر چلی گئی۔ چند روز بعد حسن پھر سے گھر پر آیا۔ نرمین کہنے لگی میں تمہارے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں اور تمہاری شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گی جو تمہیں ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ کہنے لگا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نکاح کر چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نرمین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی تم نے مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ کہنے لگا کیوں بتاؤں؟ تمہیں تو میری شادی سے تکلیف ہی بہت ہے۔ میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے جس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں مصیبت پڑ گئی تھی، اس لیے مجھے یہ لگا کہ تم میرے نکاح پہ نہ ہی آؤ تو بہتر ہے۔ نرمین کہنے لگی مجھے بہت افسوس ہے تمہاری چھوٹی سوچ پر۔ اچھا بتاؤ کون ہے لڑکی؟ چھوڑو یہ ناراضگی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تم نے نکاح کر ہی لیا نا، کسی لڑکی سے بھی کیا، مجھے وہ بھابھی کے طور پہ قبول ہے۔ کہنے لگا سچ میں وہ تمہیں بھابھی کے طور پہ قبول ہے؟ کہنے لگی ہاں، مجھے منیبہ کے علاوہ ہر لڑکی قبول ہے۔ وہ کہنے لگا ایسی کیا تکلیف ہے تمہیں اپنی نند سے؟ تمہیں اتنی بری لگتی ہے کیا؟ کہتی کیا ہے تمہیں؟ کہنے لگی بس مجھے اچھی نہیں لگتی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، سوچ رہا ہوں کہ آج اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں۔ میں اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر تو میں بس افسوس ہی کر سکتی تھی، لیکن حسن کے اس جملے نے جیسے میرا دماغ گھما کے رکھ دیا۔ وہ کون ہوتا تھا یہ بات کرنے والا؟ مجھے کیوں اور کس حیثیت سے لے کے جانے کی بات کر رہا تھا؟ عباس بھائی اس وقت اپنے کمرے میں تھے جب حسن نے مجھے پکارنا شروع کیا، منیبہ منیبہ کی رٹ لگانے لگا۔ میں تو اس کی اس طرح کی بے باک حرکت پر حیران تھی۔ اسے شرم نہیں آتی تھی جو میرا نام پکارتے ہوئے کہنے لگا ادھر آ رہی ہو یا میں آؤں؟ اس کے اس بلند لہجے پر میں کچن سے باہر آئی۔ عباس بھائی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے، حیرت سے حسن کو دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ، بہت ہو گیا۔
میں نے کہا میں کیوں جاؤں تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا کیوں؟ نکاح ہوا ہے، بیوی ہو اب تم میری، تو میرے ساتھ ہی جاؤ گی نا؟ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں کیوں جھوٹ بولوں گا، ہمارا نکاح ہوا تھا، تم نے بتایا نہیں کسی کو۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ چکرانے لگا، مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کب کیا تھا نکاح میں نے تم سے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ کہنے لگا منیبا یار جو ہونا تھا ہو چکا، یوں چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں کیوں چھپاؤں گی کسی سے؟ عباس بھائی حسن کے پاس آ گئے، کہنے لگے بہت ہو چکا تمہارا ڈرامہ، میں جانتا ہوں میری بہن کبھی بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وہ کہنے لگا اٹھا چکی ہے، اور نرمین کی وجہ سے مجبور ہو کے اٹھایا ہے۔ ہم نے نرمین کو کہا بھی تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس کی عقل میں بات ہی نہیں آ رہی تھی، مجبوراً ہمیں نکاح کرنا پڑا۔ لیکن مجھے لگا تھا کہ اس نے شاید آپ لوگوں کو بتا دیا ہوگا، یہ ہمت نہیں کر پائی، لیکن میں اسے کہتا رہا۔ میں نے کہا بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا بس بھی کر دو۔ اس نے جیب میں سے کچھ پیپرز نکالے اور عباس بھائی کی طرف بڑھا دیے، جو اس نے انہی ڈاکیومنٹس کے اندر رکھا ہوا تھا جنہیں میں بے دہانی میں بنا پڑھے سائن کر کے آ گئی تھی۔ شاید اس نے جان بوجھ کے مجھ سے بحث کی تھی، اور اس کی بحث سے تنگ آ کر میں بنا پڑھے وہ ڈاکیومنٹ سائن کر دوں۔ میں نے جب وہ پیپر دیکھے تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ شادی کا نکاح نامہ اس کے پاس موجود تھا، اور اب وہ اس نکاح نامے کو رجسٹر بھی کروا چکا تھا۔ کہنے لگا ہو گئی تسلی، تو اب چلیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، جھوٹے، تم نے دھوکے سے شادی کی ہے مجھ سے۔ کہنے لگا میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں سب کچھ یاد دلاتا ہوں۔ نرمین رونے لگی، کہنے لگی حسن تم یہ سب نہیں کر سکتے، مجھے ویسے ہی اس لڑکی سے اسی بات کا ڈر تھا، یہ اپنے جال میں تمہیں پھنسا کے رہے گی، وہی ہوا۔ وہ کہنے لگا ہو گیا نا، اب تم اپنے گھر میں خوش رہو، ہمیں اپنے گھر میں خوش رہنے دو۔ عباس بھائی کہنے لگے کہ دیکھو جو تم لوگوں نے کرنا تھا کر لیا، لیکن میں اپنی بہن کو رات کے اندھیرے میں یوں رخصت نہیں کر سکتا۔ کل اپنے دوستوں کے ساتھ آ جانا اور اچھی طرح سے رخصت کر کے میری بہن کو لے کے جانا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے عباس بھائی سے بہت کہا کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن وہ میری بات کا اعتبار ہی نہیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، حسن بہت اچھا ہے، اور اب تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نرمین روئے جا رہی تھی۔ اگلے روز حسن اپنے چند دوستوں کے ساتھ آیا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رخصت ہو کے جا چکی تھی۔ چھوٹا سا فلیٹ تھا، لیکن بڑی خوبصورتی سے اس نے سجایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کے جاتا، میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ میں نہیں جانتی تھی تم میرے بھائی کی نظروں میں مجھے یوں گرا دو گے۔ کہنے لگا تم نے میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے باس کو راضی کیا تھا، اس کی بھی لو میرج ہوئی تھی، اس لیے میری کیفیت کو اچھی طرح سے سمجھ گیا اور میری مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اگر تم آرام سے مان جاتی تو مجھے اتنا بڑا قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ میں نے کہا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہنے لگا لیکن اب تو ہو گئی نا۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں۔ کہنے لگا کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت تو میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے کہا یہ زبردستی کا رشتہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ کہنے لگا تم پر میرا اختیار ہے، اور میں اپنے سب اختیارات استعمال کروں گا۔ میں اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا حسن میرا ہاتھ چھوڑو، تم ایسے زبردستی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم میرے ساتھ زبردستی کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا میں نے کب کی ہے زبردستی؟ کہنے لگا زبردستی میرے دل میں گھس گئی، میرا چین چرایا، میری نیند چرائی، میرے خواب تک اپنے نام کر لیے، اور کہہ رہی ہو کہ کچھ نہیں کیا۔ میرا سب کچھ مجھ سے چھیننے کے بعد تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں۔ میں کوئی عاشق مزاج نہیں تھا منیبا، لیکن تم نے بنا دیا۔ تمہاری خاموشی نے مجھ پر نہ جانے کیسا جادو کر دیا۔
اور میں نے کسی عاشق کی طرح سے یہ نکاح والا حربہ استعمال کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا نہیں، تمہیں آج کے دن کی مہلت نہیں دے سکتا، میں اپنے وہ سارے ارمان اتاروں گا جو تم نے میری آنکھوں میں بسائے ہیں، ایک ایک کر کے میں تمہاری آنکھوں میں اتاروں گا۔ وہ زبردستی مجھے بیڈ پر لے گیا، لائٹ بھی بجھا دی، میرے انکار پر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بس اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا، اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا جس کی مجھے کوئی ضرورت نہ تھی۔ صبح میں نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں، بس کمرے سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ پہلی بار ذوالفقار کی یاد بڑی شدت سے آئی، اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو میں روک نہیں پائی، لیکن کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا رخ بدل لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا، کہنے لگا گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ یہ کہتے ہوئے دونوں بازو میرے گلے میں ڈال دیے۔ میں نے اسے پیچھے کرنا چاہا تو کہنے لگا جتنا مجھے خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کرو گی اتنا تم مجھے اپنے قریب پاؤ گی، اس لیے ایسی کوششیں سوچ سمجھ کر کرنا۔ میں رخ موڑے کھڑی رہی، کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ بناتا ہوں، اب 2-4 دن تو تمہارے نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ میں نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا، بس ایک چپ تھی جو میں نے اپنا لی۔ میں اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، میں نے خود کو پتھر کا کر لیا تھا۔ اس کے سارے کام کر دیتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی۔ اس کو میری چپ سے محبت تھی تو ٹھیک ہے، اب وہ ہمیشہ مجھے چپ ہی دیکھے گا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کب تک وہ میرا یہ رویہ برداشت کر سکتا ہے۔ 8 دن بعد اس کا ضبط جواب دے گیا، کہنے لگا بات کیوں نہیں کرتی ہو مجھ سے؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ایک نارمل لائف کیوں نہیں جیتی ہو میرے ساتھ؟ میں نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ کھڑی کھانا بناتی رہی۔ اس نے بہت چاہا کہ میں کوئی جواب دوں، کبھی کہتا کہ مجھ سے لڑ ہی لیا کرو، یہ خاموشی مجھے کاٹنے لگتی ہے، پلیز مجھ سے بات کیا کرو۔ میں نے کہا زبردستی کیے جانے والے رشتوں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے اور یہی انجام ہوتا ہے، میں اپنا رویہ نہیں بدلوں گی۔ کہنے لگا بہت پچھتاؤ گی، لیکن مجھے اس کی کوئی بھی پرواہ نہ تھی۔ اب وہ سگریٹ پینے لگا، رات بھر صوفے پر بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ اس نے مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی، میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، بدلے میں صرف اور صرف محبت چاہتا تھا جو میں اسے دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں اسے مزہ چکھانا چاہتی تھی کہ زبردستی کی شادی کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب اس نے بھی مجھ سے بات چیت کرنی چھوڑ دی، لیکن 1 مہینے بعد میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور جو خبر ڈاکٹر نے سنائی میں بے انتہا خوش تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ میں امید سے تھی۔ حسن میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا، لیکن وہ ایک چپ تھی جس کا کفل میں نے نہیں توڑا تھا۔ نرمین نے بھی اپنا رویہ مجھ سے ٹھیک کر لیا تھا، میں نے بھی ایک بیٹے کو جنم دیا۔ حسن بہت خوش تھا، اب میری ساری توجہ میرے بیٹے سعد کی طرف تھی، میں صرف اس کا خیال رکھتی تھی۔ حسن پھر سے چپ ہو کر رہ گیا، مجھ سے کہہ کہہ کے اس نے کہنا چھوڑ دیا، وہ خود بھی خاموش ہو کے رہ گیا۔ حالانکہ وہ بہت باتونی قسم کا ہوتا تھا، لیکن اب مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، بس کچھ دیر سعد سے بات کرتا پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ پتہ نہیں کیوں اب مجھے اس کے کمرے سے زیادہ تر کھانسی کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ایک بار اس قدر شدید کھانسی کی آواز آئی کہ مجھے اس کے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ بہت بری طرح سے کھانس رہا تھا، ابھی بھی سگریٹ پی رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑ کے پھینکا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا اتنی کھانسی کیوں آ رہی ہے تمہیں؟ کیوں سگریٹ کا پیچھا چھوڑ نہیں دیتے؟ اتنی سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ جانتے ہو نا یہ کتنی نقصان دہ ہے۔ میرے سوال پر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، کہنے لگا یہ سوال خود سے پوچھو، جواب مل جائے گا تمہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور سگریٹ جلائی۔ میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی، پتہ نہیں مجھے پوری رات نیند کیوں نہیں آئی۔ اگلے روز میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی،
اسے بخار بھی رہنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سینے میں انفیکشن ہو گیا ہے اور اگر انہوں نے سگریٹ نہیں چھوڑی تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر مجھے پہلی بار حسن کی فکر ہوئی تھی۔ وہ گھر آ گیا، سگریٹ جلانے لگا تو میں نے اس کی ڈبیا اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینکی اور کہا کہ آج کے بعد تم سگریٹ نہیں پیو گے۔ کہنے لگا تم اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارو، میں نے تم سے محبت کی تھی، یہ میری غلطی تھی، تم سے شادی کی تھی، یہ بھی میری غلطی تھی، میں تمہارے ساتھ بس ایک زندگی گزارنا چاہتا تھا، یہ بھی میری غلطی تھی، کیونکہ تم تو جینا چاہتی ہی نہیں تھی، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم سے کوئی کتنی محبت کرتا ہے، تم تو اپنی زندگی اسی قید خانے میں گزارنا چاہتی تھی جس میں کئی سالوں سے رہ رہی تھی، تم تو باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب میں خود کو سزا دے رہا ہوں جب تمہیں چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں گا نا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ روتے ہوئے میں نام میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا ایسے مت کہو حسن، پلیز مجھے معاف کر دو، یوں چپ مت رہا کرو، مجھ سے تمہاری چپ برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں منیبا، میں تمہاری زندگی میں خوشیاں بھرنا چاہتا تھا، تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی سزا دینے لگو۔ میں اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا آئندہ مجھ سے تمہیں کوئی شکایت نہیں ملے گی، لیکن بس تم سگریٹ نہیں پیو گے، تم ہو تو میں ہوں۔ اور یہ سچ تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب میں اس سے اتنی محبت کرنے لگی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھ سے بہت محبت بھی کرتا تھا۔ کسی بھی شخص کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، اور اگر کوئی مخلص شخص آپ کو اپنانا چاہے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی زندگی کا اصول ہے جو برسوں سے چلا آ رہا ہے۔